اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام روبرو میں آپ کا میزبان سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہے بروقت کے اسٹوڈیو میں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بلدیاتی نظام کیوں ضروری ہے، اور اس سے متعلقہ، اس سے ریلیٹڈ کچھ کویسچنز ہوں گے جو آج ہم اپنے معزز مہمانان گرامی سے کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو معزز مہمانان شخصیات موجود ہیں، ان میں پہلا نام جناب رضا الرحمان کا ہے۔ رضا الرحمان بلوچستان کی ممتاز شخصیت ہے، دانشور ہیں، صحافی ہیں، اور یو سی اتحاد کے سرپرست ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالخالق رند صاحب، آپ صدر پریس کلب بلوچستان۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ایوب ترین صاحب، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں اور کوئٹہ کے پرانے شہریوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پرانے سے مراد آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت بوڑھے ہیں، تو اتنے بھی پرانے نہیں ہیں۔ تو ان کے ساتھ موجود ہیں جناب اسلم رند صاحب، یہ بھی بلدیاتی نظام کا حصہ رہے ہیں، سابقہ ناظم اور پھر لکھاری بھی ہیں، اور پھر ان کی ایک تنظیم ہے بلوچستان لوکل ایسوسی ایشن، اس کے سیکرٹری اطلاعات ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب عبد المتین اخونزادہ، بلوچستان کی جانی پہچانی شخصیت اور چیئرمین ہیں کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ کے۔ تمام معزز مہمانان گرامی کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور بلا تاخیر کوئی انٹرو پیش نہیں کروں گا۔ جو آج کا موضوع ہے بلدیاتی نظام کی افادیت، اہمیت اور یہ کیوں ضروری ہے، تو اس حوالے سے میں جناب رضا الرحمان صاحب کی طرف آؤں گا۔ رضا صاحب، بلوچستان میں ابھی تک جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ تاخیر کا شکار ہے، باقی صوبوں میں ہو گئے ہیں۔ یہاں ہمیشہ سے ویسے تو یہ ایک نظر انداز کیا گیا صوبہ ہے، اور یہ شہر بھی ہمیشہ سے حکومتوں کی طرف سے بھی اور دیگر جو ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ تو کیا بلدیاتی انتخابات بھی اسی صف میں شمار سمجھے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے؟ کیوں تاخیر کا شکار ہے جو ہے ہمارے انتخابات، اور اس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوید صاحب، پہلے تو تھوڑی سی میں آپ کی تصحیح کر دوں کہ بلوچستان کے اندر جو ہے باقی اضلاع میں جو ہے وہ بلدیاتی ایک الیکشن ہو چکے ہیں، اور ایک مرحلہ وار اور وہاں تو کمپلیٹ ہو گئے۔ جو تاخیر ہو رہی ہے وہ آپ کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں ہو رہی ہے۔ ابھی اس کا شیڈول بھی آیا تھا، اور شیڈول آنے کے بعد ہائی کورٹ سے اس کا کچھ سیاسی جماعتیں اس میں کورٹ میں گئی ہیں، اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے اور کچھ ایسے اعتراضات انہوں نے لگائے ہیں، جس کے بعد اس شیڈول جو کہ آج 2 تاریخ سے لے کے 30 نومبر تک کے لیے وہ شیڈول آیا تھا، اس پہ حکم امتناعی سٹے ہو گیا ہے۔ تو وہ ایک تاخیر کا مزید شکار ہوا ہے۔ جہاں تک بلدیاتی نظام کی افادیت اور اہمیت کی بات ہے، وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں ضروری ہے، اور ہمارا جو یہاں پر نظام ہے، اب میرا خیال ہے 7 سال تو ہو گئے اس نے یہاں پر بلدیاتی الیکشنز کے جو ہے وہ التوا کی وجہ، خصوصاً کوئٹہ میں، باقی تو صوبے میں ہو چکے ہیں اضلاع میں۔ تو یہ نظام کی اس لیے ضرورت ہے کہ کوئٹہ شہر کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں، ہم سب اس پر بحث بھی کرتے آئے ہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے اس ٹائم سے اس حوالے سے کوئٹہ شہر کو لٹل پیرس اور لٹل لنڈن بھی کہتے تھے، لیکن آج اگر ہم کوئٹہ شہر کی، کیونکہ یہ ہمارے پورے صوبے کا ایک فیس ہے، صوبائی دارالحکومت بھی ہے، یہاں پر ترقیاتی کام کے حوالے سے بہت پیسہ آیا، اربوں روپے آئے، ہر حکومت نے دیے، لیکن بدقسمتی سے وہ پیسہ پتہ نہیں کہاں لگتا رہا ہے۔ آج آپ کوئٹہ شہر میں صفائی کی حالت دیکھیں تو وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ پانی کی صورتحال دیکھیں، انتہائی لوگ قلت کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گلیوں کو، سڑکوں کو دیکھیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہم نے ابھی پچھلے 5 سال جس طرح سے گزارے ہیں، کروڑوں روپے آیا ایم پی اے فنڈز میں آیا، لیکن کوئی شہر کو بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ آپ اس کا اشر دیکھ لیں کہ ایسا تاثر دے رہی ہے، وہ مٹن مارکیٹ گرا کے آپ نے اس کے اوپر کچھ کام ہی نہیں کیا۔
आज वहाँ पार्किंग है। मटन मार्केट की हालत ऐसी है जैसे गजा है। गजा में जिस तरह बमबारी हुई है उसी तरह का वो एक तस्वीर पेश कर रही है। एक पुरानी, और इसी तरह जो है हमारे शहर के अंदर जलजला जोन में होने की वजह से जो चीज़ें थी उस पर भाई दूसरे भी दोस्त मेरे बात करेंगे, लेकिन हम आज जो बिल्डिंग कोड होता था हम उस पर भी अमल नहीं कर रहे। हत्ता कि एक सिस्टम चला है कि आपने जो है वो बिल्डिंग कोड की पाबंदी करनी है, लेकिन शहर के अंदर पैसे की रेल फेल, रिश्वत, करप्शन, उसका ये नतीजा निकला है कि आज आप एक बेसमेंट बनाते हैं, उसके नीचे भी बेसमेंट बना रहे हैं। इसकी इजाज़त कौन दे रहा है? ये हम खुद अपने शहर का जो नक्शा है उसको बिगाड़ रहे हैं। सफाई हम नहीं करवा सकते। बिल्डिंग कोड के नफाज की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आप ये कह रहे हैं, तो जिम्मेदार कौन हुआ इसका? हम खुद हैं इसके याद आ जिम्मेदार। रहा मैं है, याद आ रहा है। अदारे हैं जो मुतलका अदारे हैं जहाँ से आप इस चीज की मंजूरी लेते हैं, कौन लोग हैं कि मंजूरी दे रहे हैं इस तरह की? क्या मेट्रोपॉलिटन ये के अंदर आता है? बिल्डिंग कोड के उसमें नहीं उसमें आता? देखें, ये एक तासुर कोई 5-10 साल से ये शुरू हुआ है कि बलूचिस्तान असम्बली या सूबाई असम्बली जो है उसका जो रुकन है उसका काम ये नहीं है नालियां बनाना, आपकी सड़कें बनाना, आपका वो है। ये एक ऐसा एक नया निज़ाम ला के मुसल्लत कर दिया गया है, वो भी एक तरह से मैं समझता हूँ कि करप्शन और पैसे जमा करना और वो हो गया। यानी कि सियासत में, सियासत को जो है, मैं तो इसको हर जगह यही कहता हूँ कि आज हमारी जो सियासत बन गई है वो सियासत जो है पीएसडीपी की सियासत हो रही है। पीएसडीपी की साथ, ठीक ठीक है जी, पीएसडीपी का सही, ठीक हो गया। तो ये काम जो है ये बल्दियाती अदारों का है। ठीक है, कानून उनका काम साजी कानून करना, साजी है। कानून साजी करना असम्बली का काम है, अराकीन का काम है, और बल्दियाती जो इसमें ये काम करवाने हैं, नाली है वो है, ये काउंसलर्स बल्दियाती इदारों उनका वो है काम है। लेकिन मैं बड़े अफसोस से कह रहा हूँ कि इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब लाया गया है, अगर इस निज़ाम की इसलिए भी अफादियत है, लोग किसके पास जाएंगे? आज आप बुनियादी सहूलियात ज़िंदगी से कोयटा शहर जैसा एक सूबे का जो है वो दारुल हुकूमत होते हुए वो इससे जो है शदीद तरह से जो है मैं समझता हूँ मुतासिर है। दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ। जनाब खालिक साहब, रजा साहब ने कहा कि पैसा बहुत आया वफाकी हुकूमतों की तरफ से भी, सूबाई हुकूमतों की तरफ से, पैसा किधर गया? बहुत शुक्रिया नवीद हाशमी साहब। ज़रूर आएंगे इस तरफ भी कि पैसा कहाँ कितना आया और किस तरफ चला गया। पहली बात तो ये है कि ये बात काफ़ी अरसे से कही जाती है कि कोयटा यहाँ सूबे में आबाद तमाम लोगों का मुश्तरका घर है। अक्सर ये बात आपने भी सुनी होगी। मैं समझता हूँ कि कोयटा को मुश्तरका घर तो छोड़ें, यहाँ पे रहने वालों ने, यहाँ जिनके पास यहाँ पर इख्तियारात थे, उनमें से किसी ने इसको अपना घर कभी नहीं समझा, बल्कि कोयटा को एक हॉस्टल के तौर पे समझा गया कि जहाँ पर आप आए, कुछ मुख्तसर अरसे के लिए आप रहे, फिर चले गए। अगर मुश्तरका घर होता तो हालत आज शहर की हुई है। कोई भी शहर दुनिया में आप देख लें, उसने तरक्की की है। कोयटा, मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल में गालिबन चंद उन शहरों में होगा कि जो तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। दूसरी बात, कहा जाता है कि कोयटा बलूचिस्तान का चेहरा है। मेरे ख्याल में ये चेहरा इतना मस्ख हो चुका है कि अब फुटपाथों को रंग करने से, बनी हुई फुटपाथों को तोड़ के दोबारा उन्हीं फुटपाथों को बनाने से या कुछ नालियां बनाने से इसका चेहरा दुरुस्त नहीं होगा। कोई भी शहर हो, कोई भी मुल्क हो या कोई शहर हो, ख़ासतौर पर शहर की बात करूँगा, कोई भी शहर हो, वो किसी मास्टर प्लान के बगैर कभी नहीं चल सकता। एक मास्टर प्लान होता है जिसके तहत आपको मालूम होता है कि उस शहर में रहने वालों की तादाद कितनी है, किस इलाके में कितने लोग रहते हैं, कहाँ पे आपको कितनी सड़कों की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी, गैस, बिजली, दूसरी जो शहरी सहूलियात है उनकी ज़रूरत होगी। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से 2008 में पैसे जारी हुए और ये नवीद सुनाई गई कि कोयटा के लिए कोई पीएसडीपी बनने जा रहा है। उसके बाद फिर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की गवर्नमेंट में भी ये बताया गया कि मास्टर प्लान पे काम हो रहा है, मजीद उसके लिए फंड जारी हुए। वो मास्टर प्लान कहाँ गया आज तक मालूम नहीं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि कितना पैसा आया और वो पैसा कहाँ गया,
देखिए, जब पैसा आपके पास आए और आपको ये मालूम ना हो कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं और आपने कहाँ पर उस पैसे को इस्तेमाल करना है, तो वो पैसा फिर इसी तरह इस्तेमाल होता है। आप कब तक शहर की 4 या 5 सड़कों को जून में तोड़ के दोबारा नया बनाएँगे? या 4 शहर कहा जाता है क्वेटा 4 गलियों का शहर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ये एक बहुत बड़ा शहर बन चुका है, जो दश्त से लेकर कुचलाक तक और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के दरमियान का शहर है। 30 से 35 लाख की आबादियाँ मौजूद है, जो हर वक़्त रहती हैं, यहाँ पर इतने लोग रहते हैं, तो ये एक छोटा शहर नहीं। लेकिन जब आपको ये मालूम ना हो कि आपने किस इलाके में कौन-सी सहूलियत फ़राहम करनी है, बल्कि बात सिर्फ़ ये हो कि जो फंड्स आए हैं, उनको सिर्फ़ आपने खर्च करना है और अगले साल के जून से पहले लैप्स होने से पहले-पहले इन फंड्स को आपने इस्तेमाल करना है, तो फिर आँखें बंद करके जिस तरह फंड्स इस्तेमाल होते हैं क्वेटा में। एलोकेशन नहीं होती फंड्स की, गवर्नमेंट में तो पहले एलोकेशन होती है, तो वो तो उसी एलोकेट किए हुए जगह हैं या जिस काम के लिए एलोकेट किया है वो तो उसी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो फिर वो दूसरे काम के लिए अगर किसी ने इस्तेमाल किया है तो फिर तो ये फिर करप्शन नहीं। नहीं, देखिए ना, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पहले से ही आप बता देते हैं कि हमने क्वेटा शहर में 4 सड़कें हमने बनानी हैं। वो कौन-सी 4 सड़कें जो पहले से बनी हैं, दोबारा आपने देखा होगा कि जून में ये होता है कि हमारी जो 4 सड़कें होती हैं, उनको ही तोड़ के दोबारा बनाया जाता है। उन्हीं की फुटपातें बनाई जाती हैं, जबकि आज शहर बहुत बड़ा बन चुका है। ये क्वेटा वाहिद शहर है कि जिसमें आज के जदीद दौर में भी किसी सूरत आप देखें कि आज भी जितना ट्रैफ़िक है वो मैनुअली उसको डील किया जाता है। पूरे शहर में आपके पास सिग्नल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग हम बहुत छोटे शहर में हुआ करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो शहर में ज़ेब्रा क्रॉसिंग का तसव्वुर भी मौजूद था, निशानात भी मौजूद थे, लेकिन आज आपको क्वेटा शहर में ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए कि आपके अब तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं। अब एक ही काम है, वो उस हलके में एमपीए ने भी करना है, लाज़िम है वहाँ मिनिस्टर मौजूद है, उसने भी करना है और काउंसलर ने भी करना है। यहाँ बात ये सूरत-ए-हाल ये है कि यहाँ पर 3-4 लोग जब मिलकर एक ही काम करेंगे और जब उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो फिर हालत यही होगी। हमने ये देखा है कि इस शहर में बड़ी मुश्किल से कोई सड़क बनती है, 2, 4, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद मालूम होता है कि किसी एक दूसरे इदारे को ज़रूरत पड़ गई है, उसने गैस या पानी के लिए सड़कों की खुदाई करनी है। तो जब मास्टर प्लान होगा तो तमाम डिपार्टमेंट्स को पता चलेगा कि यहाँ पे काम क्या होने जा रहा है। आज भी अगर आप उठा के देख लें, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो लास्ट बल्दियाती इदारों के लिए आपने अरबों रुपए के बजट में 10 अरब रुपए रखे, जो पूरे बलूचिस्तान में तकसीम हुए। आखिरी दिन तक यहाँ पर लोकल काउंसिल्स के जो चेयरमैन थे, वो जिस दिन हमारे लोकल बॉडीज़ को ख़त्म किया गया, तोड़ा गया उनको, उस दिन तक वो एहतजाज पे मौजूद थे कि उनको फंड्स जारी किए जाएँ। मैं समझता हूँ कि फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल से पहले ये तयन करना ज़रूरी है कि जो फंड्स आ रहे हैं, उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने काम करना है, एमपीए ने काम पहले करना ये है, तय हो, या ठीक है। बल्दियाती तारून, और फिर उससे पहले उस वक़्त तक फंड्स का इजरा ना हो जब तक आपके पास कोई मास्टर प्लान ना हो। आप क्वेटा को एक शहर वाक़ई बनाना चाहते हैं, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि क्वेटा शहर में कहाँ गुंजान आबादी है, कहाँ आपने सड़कें बनानी हैं। ये शहर तो जो ज़िलज़िला फ़ॉल्ट पे मौजूद है, बदकिस्मती से इतना ख़तरनाक ये शहर बन चुका है कि यहाँ पे आपको अगर याद हो, चंद साल पहले शहर के वस्ती इलाके में एक शॉपिंग मॉल में आग लगी थी, तो 3 दिन तक वो आग नहीं आग बुझाई नहीं जा बुझ पाई। सकी। जब हमने जो ज़िम्मेदार हल्के थे उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें गाड़ियाँ कई सौ मीटर दूर सड़क पे खड़ी करके वहाँ तक पानी ले जाना पड़ा, क्योंकि गलियाँ इतनी तंग हैं और फिर वो बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी करते हुए बिल्डिंग इतनी आगे बनाई गई थी कि वहाँ तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकी थी। तो ये शहर एक मुकम्मल तौर पे आप ये समझें कि एक दोबारा इसको बनाने की असर नौ ज़रूरत है। इसकी जो है ना, इसकी प्लानिंग और इसकी तरफ। जी, मैं दोबारा आता हूँ खालिद साहब आपकी तरफ। अयूब भाई, एक पेंटर ने तस्वीर बनाई और तस्वीर एक शाहकार तस्वीर थी। वो उसने चौक पे लगाई, आपने सुना होगा लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए दोहरा रहा हूँ कि वो चौक पे लगाई और नीचे लिखा कि इसमें अगर कोई गलती है तो वो गलती की निशानदेही करे। अगले दिन सुबह उठा तो देखा कि वो तस्वीर निशानों से भरी हुई थी, इधर गलती, इधर गलती, इधर गलती। बहुत परेशान हुआ। खैर, उसने अपने उस्ताद के पास गया कि शाहकार तस्वीर बनाई है और निशानात इतने लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने फिर कुछ सीख नहीं सका, ये फिर तो मेरी वो ज़ाया गई मैंने। और उनका बच्चे छोड़ो, एक दोबारा तस्वीर बनाओ। उसने दोबारा, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, उसने दोबारा तस्वीर बनाई और कहा कि जब चौक पे आवेज़ा करो तस्वीर को मेरे पास आना। वो आया, उसने कहा अभी नीचे लिखना
کہ یہ تصویر ہے اور جو اس میں غلطی ہے اس کو درست بھی کیا جائے. اگلے دن جب وہ گیا تو وہ صاف تھی تصویر میں. تو اگر ہم انگلیاں اٹھاتے رہیں گے کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے, درستگی کی طرف آئیں, کیا ہونا چاہیے؟ کوئٹہ کو لٹل پیرس دوبارہ اگر ہم نے بحال کرنا ہے تو کیسے کیا جائے؟ میرے خیال میں اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم سولوشن کی طرف جاتے ہیں تو اداروں کے درمیان جو کوارڈینیشن کا جو فقدان ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کو ایک طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت ساری باتیں ہمارے دوستوں نے کی, اس میں یہی مجھے جو نظر آیا کہ کوارڈینیشن نہیں ہے اداروں کے درمیان. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ادارہ کام کرتا ہے تو دوسرا ادارے کو پتہ نہیں ہوتا ہے, اگر دوسرا ادارہ کام کرتا ہے تو تیسرے ادارے کو پتہ نہیں ہوتا ہے. پھر اگر جب وہ آپس میں الجھ جاتے ہیں, بہت سارے مقامات پہ ہم نے دیکھا ہے, اور ان کی اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں کوئٹہ شہر میں اگر ہم پانی کی بات کریں تو آپ یقین کریں کہ اس وقت کوئٹہ کا کوئی ایسا شہری نہیں ہے جو پانی خریدتا نہیں ہے, ٹینکر خریدتا نہیں. اور ٹینکر کی قیمت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, 5,000 4,000. مطلب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کب تک چلے گا, اور اس کے لیے ہماری حکومت نے ابھی تک کوئی پلاننگ نہیں. 8 ارب مشرف نے دیے تھے, اس کا کوئی ہے کوئی خالق صاحب اور رضا صاحب نے آپ کو بتا دی کہ اس کا کیا ہوا. ٹھیک ہے, اس کا یہی ہوا جو ابھی ہو رہا ہے. مطلب اس وقت بھی یہ ہوا, ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. ہمارے پاس صرف پینے کے صاف پانی کے لیے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. مانگی ڈیم کا ایک پروجیکٹ ہے, میرے خیال میں 8-10 سال اس کا بھی ہوا, ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. تو دوسری جانب ہماری آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں جب NFC ایوارڈ اور اس پہ بات ہو رہی تھی بلوچستان اسمبلی میں, تو جان جمالی نے یہ کہا تھا آن دا فلور کہ ہمیں ابھی آبادی بڑھانی چاہیے, کیونکہ ہمیں اگر حساب آبادی کی بنیاد پہ دیتے تو بلوچستان کو اپنی آبادی بڑھانی چاہیے. تو ہماری جو کوئٹہ شہر کی آبادی ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور ہمارے جو وسائل ہیں وہ بہت تیزی سے کم ہو رہے ہیں. تو یہ جو مہنگائی کی ہم بات کریں اس کی بھی ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس بات ہوئی کہ پلاننگ نہیں ہے. شہر کی پلاننگ کے لیے میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کے انجینئرز ہو, کوئی اس طرح کا ایک پلان ہو. میرے خیال میں اگر آپ کو یاد ہو جام کمال صاحب کے دور میں کوئٹہ کے لیے پلان ایک ترتیب دیا گیا تھا, لیکن پھر ماضی کی طرح وہ بھی جو ہے سرخانے کا نظر ہو گیا. اگر ہم بات کریں کوئٹہ وہ واحد شاید سٹی ہے کہ ماضی میں یہاں ٹریفک کے لیے وہ باقاعدہ سگنل لگے ہوئے تھے, اب وہ سگنل نہیں ہے. تو جس طرح خالق صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے ترقی نہیں کی ہے بلکہ ہم بہت زیادہ پسماندگی کی طرف گئے ہیں. تو اس پہ آپ جتنے بھی بات کریں کہ ہم جتنا بھی اس کوئٹہ شہر کا چہرہ پازیٹیو دکھانے کی بھی کوشش کریں, میرے خیال میں نہ میرے بس میں نہ آپ کے بس میں. اور آبادی جس حساب سے بڑی ہے, مطلب آپ کوئٹہ کے صرف چند سڑکوں کے علاوہ اگر آپ اطراف میں جائیں تو اطراف میں آپ کے پاس گیس بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے, سڑکیں بھی نہیں ہے. اور اسی طرح اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے. جتنے بھی سرکاری تعلیمی ادارے ان کی مثال میرے خیال میں ہم سب سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. کوئی ایسے سرکاری اسکول کا ٹیچر نہیں ہے. جتنے بھی سرکاری اسکول کے استاد ہیں وہ نوکری تو سرکاری اسکول میں کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتا ہے. تو یہ جب تک ہمارے ہاں یہ نظام بہتر نہیں, گراس روٹ لیول پہ چیزیں بہتر نہیں ہو گیا. اور اس کے لیے میرے خیال میں لوکل گورنمنٹ کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جہاں جہاں آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ لوکل گورنمنٹ وہ واحد ادارہ ہوتا ہے جو سہولیات پبلک تک لوگ پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے, گھر تک پہنچانے کے لیے. یہاں ابھی میں ایک مثال دوں, اس فورم پہ خالق صاحب کا دوست ہے, ہمارے بھی دوست ہے, ایڈمنسٹریٹر کوئٹہ. میرا اپنا ایک کیس پڑا ہوا ہے 2-3 ہفتوں سے, صرف اس نے ایک آرڈر کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں وہ سائن آپ نے سائن کرنا ہے, آپ نے اس کی تصدیق کرنی ہے, آپ نے اس پہ یہ کرنا ہے, میں نے اس پہ یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ کام کو ڈیلے کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے مقابلے میں لوکل گورنمنٹ کا وہی میئر ہوتا, کونسلر ہوتا, تو میں بھی اس کو پکڑ سکتے تھے, آپ رسائی آسان ہو جاتی, رسائی آسان تھی. تو یہ وہ وجوہات ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے بنیادی مسائل حل نہیں ہو رہے. اور اب تو
अल्लाह माफ़ करे करप्शन यहाँ तक हो गई कि आपको एक साइन के लिए भी पैसे देने होते हैं। आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जाए, डेट ऑफ बर्थ अगर आपने सर्टिफिकेट बनवाना है उसके लिए भी वो पैसे मांगते हैं, अगर किसी की फौतगी हुई है उसके लिए भी वो पैसे मांगते हैं। तो एक अजीब सी एक सूरत हाल है कोयटा शहर में, और उसकी मैं ये समझता हूँ कि लोकल गवर्नमेंट का गवर्नमेंट ही वो बात जी, वो है जो और वो इसकी ताखीर की वजूहत क्या है, ताखीर की वजूहत तखीर में मैं आता हूँ, फिर आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जनाब असलम बिन साहब, जो मुझे रज़ा साहब की और खालिक साहब की और अयूब साहब की बातों से जो मैंने फील किया है वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिल्डिंग कोड का जो इम्प्लीमेंटेशन उसकी ना होना, ये दो बातें मैंने जो है वो उससे निकाली हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन या डोरी कहीं से जो चल रही है वहाँ खराबियाँ हैं? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो आज तक बलूचिस्तान में बनी नहीं है, और जो बिल्डिंग कंट्रोल एक्ट है वो 1937 का एक्ट था, फिर 2017 और 20 में नया एक्ट शामिल किया गया। ये 2013 तक तो बिल्कुल एज ए मतलब रूल रेगुलेशन ये फॉलो भी होता था। 30 फुट से ऊपर किसी की हिम्मत भी नहीं थी बनाने की, इसलिए कि अगर किसी ने पैसा भी लेना है उसे 30 फुट के अंदर ही अपने ज़रूरियात पूरी करता था। ऐसा नहीं था कि आप जो है नक्शा पास हमेशा आप लोग सब दोस्तों के नोटिस में लाऊं 30 फुट के अंदर ही होता है, लेकिन ग्राउंड पे पैसे लेकर 50 फुट या चौथी मंजिल 5वीं मंजिल तक, ये करप्शन का एक बहुत बड़ा जरिया है। यहाँ पे इस टाइम पर कोयटा में चौथी छत का रेट 20 से 25 लाख रुपए है और 5वीं छत का रेट 35 से 40 लाख रुपए है। ये नक्शे में पास नहीं है, ये सिर्फ जो है ना वो ग्राउंड पर जो जिनकी ड्यूटी होती है वो इस करप्शन में शामिल होते हैं। कहाँ तक पैसे पहुँचाते हैं ये तो उनको पता होगा। इसके अलावा जो है ये जो डबल तहखाने की बात की साथियों ने, डबल तहखानों का मसला ये है कि कोयटा में या बलूचिस्तान में हमारे पास कोई ऐसा अफरादी कुव्वत नहीं है कि हम सिंगल तहखाने से खुदा न खास्ता हादसात के दौरान या ज़लज़ले के दौरान हम सिंगल तहखाने से किसी को निकाल सकें। डबल में तो 6 महीने तक नहीं निकल सकता हमारे पास, चूँकि हमारा तजर्बा रहा है। आप लोगों को याद होगा जो सानिया 2003 आशूरा के दिन का था, अगर एयरफोर्स और फौज अपनी गाड़ियां नहीं भिजवाती तो इसके निस्बत आधा शहर और जल जाता। हमारे पास मेट्रोपॉलिटन या ऐसा कोई हादसात को कंट्रोल करने का अदारा नहीं है कि हम उस पर फौरी अपना रद्द-ए-अमल दिखा सके। और साथियों ने ये भी कहा कि यार ये छोटी छोटी गलियों में इतने बुलंद बांग बिल्डिंग्स बनाई गई हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए वहाँ पे गाड़ी इंटर ही नहीं हो सकता है। छोटे छोटे मोहल्लों में जहाँ पे ये बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं वहाँ पे सब गैर कानूनी है। अभी मौजूदा जो एक्ट पास हुआ है ये आम आदमी को शायद समझ में नहीं आए, लेकिन चूंकि आपका एक अहम प्रोग्राम है बल्दियाती हवाले से और चूंकि हमारे साफ़ी आज़ाद बैठे हैं सीनियर, नए एक्ट के मुताबिक जो है 60 फुट की इजाज़त दी गई है, लेकिन उसमें एक ऐसे नुकात रखे गए हैं कि वो 27 डिग्री के उस पे बनाएंगे। अगर 27 डिग्री को देखा जाए तो शहर के अंदर एक भी बिल्डिंग नहीं बन सकता है, चूँकि उसके रूल के मुताबिक, ये मैंने इस बारे में एक दिन टोटल इस पर रोशनी भी डाली थी, लिखाई भी की थी कि कम से कम अगर बिल्डिंग का हाइट होगा 30 फुट तो सामने वाला रोड 60 फुट का होना चाहिए। अगर बिल्डिंग का हाइट होगा 60 फुट तो सामने वाला रोड कम से कम 120 फुट का होना चाहिए, उसके बाद वो 60 फुट का बिल्डिंग बन सकता है। लेकिन करप्शन की वजह से छोटी गलियों में, छोटे रोडों में 60-60 फुट के छठा मंजिल बनाया जा रहा है। ये सब करप्शन की नज़र है। एक चीज़ और आप लोगों ने नोटिस में लाऊं कि हम लोग सब जो है ना उंगली तो उठाते हैं इस पे मेट्रोपॉलिटन पे, लेकिन कोयटा के मेन शाहराएँ जो हैं ना और सबसे वो बड़ी शाहराएँ जो है, इसका नक्शा कमिश्नर कोयटा पास करता है, ये मेट्रोपॉलिटन का कोई इंजीनियर पास नहीं करता। अच्छा। वो लोगों ने क्यों चश्मपोशी की है, वो क्यों इस चीज़ पर एक्शन नहीं लेते? और जब भी बिल्डिंग को जाके सील किया जाता है सुबह डीलिंग की जाती है और बाकायदा उससे पैसे लिए जाते हैं। अगर किसी को शक है या कोई हमारी बात के जो है ना तरदीद करता है तो बिल्कुल मेरे साथ टाइम रखिए, मैं शहर में घुमाऊंगा और मीडिया वाले भी आ जाए, मैं बताऊंगा कि इन्होंने क्या करना है।
ایک چیز اور آپ کو جو ہے نا یہ ترقیاتی کی بات کرتا ہوں کہ گزشتہ 6 سال کے دوران صوبائی اسمبلی نے لوکل گورنمنٹ کونسلوں کو 1 روپیہ بھی ترقیاتی مد میں پرووائڈ نہیں کیا ہے. صحیح. ایسا تھا کہ 1998 میں جب چونگی کو یا آکٹرائے کو ختم کیا گیا تو جی ایس ٹی کی شکل میں، تو یہ پرومس کیا گیا کہ ہم اس کو میٹروپولیٹنس کو یا کونسلوں کو جی ایس ٹی کے مد میں ہر سال 10% انکریز کر کے دیں گے. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ خیبر پختونخوا نے 8 وہاں پہ صوبائی فائننس کمیشن بنی ہے. ہم بھی بہت چلا رہے ہیں پچھلے 5 سال سے، ابھی کچھ جھوٹ ووٹ کا بنا ہے، لیکن وہ بھی اس میں عوامی نمائندے جو ڈسٹرکٹ کے وہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا والوں نے کیا کیا ہے کہ 4 نمائندے ڈسٹرکٹ ناظم لیے ہیں، 4 صوبائی اسمبلی کے لیے ہیں. چاہے یہ آئین کا 140A کا جو شق ہے، اس میں جو ہے نا لوکل کونسلوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو، اس لیے انہوں نے 4 نمائندے برابر رکھے ہیں. آئین میں یہ مینشن ہے کہ آپ نے 140A کے تحت جو ہے نا ڈیولپمنٹ بجٹ کا 33% لوکل کونسلوں کو شفٹ کرنا ہے تاکہ وہ یہ کام کر سکیں. آپ دیکھیے پاکستان میں 3 گورنمنٹس ہے، ایک وفاقی حکومت ہے، ایک صوبائی ہے، ایک لوکل گورنمنٹ اس کا نام گورنمنٹ رکھا ہے. اور سب سے بڑا ادارہ یہی ہے، لیکن سب سے زوال پذیر یہی ہے. آپ جیسے ساتھیوں نے کہا کہ یہ جو گزشتہ چند سالوں سے 2008 کے بعد یہ پی ایس ڈی پی کا دھندا شروع ہوا ہے، یہ باقاعدہ ایسے اداروں سے کرایا جاتا ہے جہاں پہ 80% کرپشن ہے. اس کوئٹہ شہر کو 9 MP ہیں، اس کے ایک MP کو کم سے کم 2 ارب روپے ملے، زیادہ سے زیادہ 5 ارب روپے ملے. صحیح. تو میں نے کم سے کم 40 کروڑ کے حساب سے لگایا سالانہ. جی ہاں. تو اس میں 3 MPs ہیں، اس میں 3 MNA ہیں اور 9 MP ہیں. 6 ہیں، مطلب کوئٹہ کے 9 نہیں 15 MPs ہیں. آپ اس کو لے جائیں تو 25 ارب روپے سالانہ اس کوئٹہ کو مل رہے ہیں. اور یہ جب ٹینڈر ہوتا ہے جی، اسٹارٹ میں مخصوص جگہوں کو بندوں کو لایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے. آج بہت اہم وہ ہے آزادی سے بولنا، اس وجہ سے ہر بات میں بولوں گا تاکہ عوام کو پتہ چلے ہم خود مجرم ہیں، سچ نہیں بولتے ہیں. ایک ہمارا ادارہ ہے کوئٹہ میں، ابھی ختم ہو گیا 2 مہینے پہلے، اس کا نام تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. ایک ہمارا میٹروپولیٹن ہے، ایک ڈسٹرکٹ کونسل. اس کے نوٹیفیکیشن پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے لکھا ہوا ہے رورل ڈیولپمنٹ مطلب آفیسر. وہ رولر والا ہربن میں MPs کے فنڈ لے جا کے بولتا تھا، وہ بارگیننگ کرتا ہے، میں آپ کو 20 سے 30% دوں گا. وہ جو ہے نا 5 ارب روپے کے ٹینڈر کرتا ہے. یہ جو ہمارا نیب کا ادارہ ہے، سب سے بڑا مجرم یہ ہے. جس ملک میں وہ سزا جزا نہیں ہوگا، جس ملک میں کسی کو خوف نہیں ہوگا، پھر اسی طرح سے حالات ہوں گے. باقاعدہ میں آپ کو بتاؤں گزشتہ 5 سال میں جتنے کرپٹ افسر تھے کوئٹہ میں ٹرانسفر کیے جاتے تھے، ہفتہ وار بتا دیتے تھے. نیب کے نہیں جی، ہمارے منسٹر صاحبان کو نہیں. آپ نیب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے جو افسر تھے ان کا ٹرانسفر تو نیب نہیں کرتا ہے، اس کا جو ہے نا منسٹر کرتا ہے. ٹھیک آپ منسٹروں کی بات کر رہے ہیں. منسٹر جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے پوسٹنگ کے پر باقاعدہ پھر یہ جیسے یہ ہمارا بلڈنگ کا وہ ہے انجینئرنگ برانچ ہے، وہ جو ہمارا لوکل کونسل تھا، ڈسٹرکٹ کونسل تھا، یہ 5 ارب روپے کا یہ اتنا بہادر ہے کہ 5 ارب روپے کا ٹینڈر کرتا ہے اور منسٹر کو پتہ نہیں ہے یا سیکرٹری صاحب کو پتہ نہیں ہے. یہ سارے ادارے اس کے مجرم ہیں، ہم سب شامل ہیں، سب خاموش ہے. ارے آپ یقین کرو دن میں جب ہم لکھتے ہیں تو 2000 میسج ان باکس میں آتے ہیں، لیکن گروپس میں یا فیس بک پہ کوئی کمنٹ نہیں کرتا، میرا نام نہیں لینا. کیا آیا سب کی دشمنی ہم سے ہے؟ یہ سب سارے شہر کو ہم 6 بندوں نے ٹھیک کرنا ہے. دوبارہ آتا ہوں جی میں. کیا بات ہے ماشاءاللہ، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اور بغیر کسی خوف کے ڈر کے. سب سے پہلے ہمیں خود کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اس کے بعد پھر اگلی بات. تمام ساتھیوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور بڑا زبردست انداز میں اس کے بلدیاتی نظام اور جو خامیاں ہیں اس کی نشاندہی بھی کی. آپ تو اس کا حصہ رہے ہیں، ابھی آپ نے ادارہ بھی بنایا ہے کوئٹہ ڈیولپمنٹ محاذ کے نام سے، اور آپ لوگوں کی کاوشیں اور بھی ساتھی اس میں شامل ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کی کاوشوں سے ابھی 2 ٹاؤن کی بجائے شاید 4 ہو گئے یا 6 ہو گئے، 4 ہو گئے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ بھی ناکافی ہیں، ٹاؤن کے اضافے سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟
شکریہ نوی صاحب، ہمارے سینئر ہیں، سب نے بلدیات کے حوالے سے مجموعی طور پہ اچھی بات کی، لیکن یہ ساری بنیادی ضروریات جو ہے میونسپل ادارے دنیا میں فراہم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ بھی ان کے یہاں ہوتا ہے، شجرکاری بھی ہوتی ہے، اور روڈوں کی صفائی بھی، جو شہری ترقیات کا جو پورا سسٹم ہے یہ دنیا میں میونسپل سروسز اور میونسپل ادارے چلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سیاستدانوں نے اور سیاسی پارٹیوں نے اور بیوروکریسی نے مل کے ایک ایسا گٹھ جوڑ بنایا کہ جسے ہمارے دوست پی ایچ ڈی پی کے سیاست کہتے ہیں، تو اس میں ہماری ساری پارٹیاں ملوث ہے، سارے بیوروکریسی ملوث ہے، اب وہ ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ ایک تو بنیادی وجہ جو اس وقت کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں اس کی جو عینی اہمیت ہے، یہ ہمارے تمام سیاسی کارکن کہتے ہیں، تمام لوگ کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ گورنمنٹ ہے، لیکن انہیں ٹیکس لگانے کا اختیار نہیں ہے، نہ مواقع ہے۔ ہم نے کوئٹہ میٹروپولیٹن کی جو لیگل ٹیم ہے ان سے ایک دفعہ ڈسکس کی، 2010 کے ایکٹ میں انہیں 38 قسم کے ٹیکس لگانے کے اختیارات ہیں، انہیں خود کوئی 10-12 سے زیادہ پتہ نہیں دے، یعنی ہم کامن سینس استعمال کرتے ہیں، چیزیں پڑھتے ہیں، وہ اسی کی تنخواہ لیتے ہیں، اور اس میں ظاہر پارٹیوں کا رویہ بھی تبدیل ہونا چاہیے، بیوروکریسی کا بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ ہمیں ایک بریفنگ دی گئی کہ کوئٹہ میں یہاں بھی تذکرہ ہوا ہے، 8-9 قسم کی حکومتیں ہیں، یعنی کمشنر کا اور کمشنر آفس کا اور ڈی سی آفس کا یا میٹروپولیٹن کا آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، ورنہ واسا تو بہت دور کی بات ہے، یا سوئی سندرن گیس ہے، یا یہ جو وابڈا ہے، یہ جو ادارے ہیں نا، یہ تو بہت آپس میں 1 کروڑ 10 دفعہ توڑتے ہیں، اس سے وسائل کا بڑے پیمانے پہ ضیاع ہوتا ہے، یعنی آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، رند صاحب کم بتا رہے ہیں، بہت زیادہ پیسے ملے ہیں، اور کوئٹہ کے اندر کوئی 1.5 درجن جو ہے 20-21 ایم پی ایس بنتے ہیں، اقلیت اور خواتین اور باقی لوگ بھی آگے کوئٹہ میں رہتے ہیں، اور کوئٹہ میں جس طرح وہ اسکیمیں کوئٹہ کے لوگوں کے ایم پی ایس سے لیتے ہیں، یہ بھی ایک اندرونی کہانی ہے نا، یہ بھی اندرونی کہانی، کوئٹہ کے ایم پی ایس سے باقاعدہ کمیشن پہ اسکیمیں لے کے نیچے لے جاتے ہیں، اور جو نیچے ناکارہ اسکیمیں وہ یہاں بیچتے ہیں، یہ تو پورے دھندا ہے، مافیا ہے۔ یہ ایک مشکل کام ہے۔ ابھی جام صاحب کی یہاں بات ہے، انہوں نے کوئٹہ ڈیولپمنٹ پیکج کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی وہ پیکج صرف سڑکوں کو ویران کرنے کے لیے بنائے گی، سریاب ابھی تک وہی حالت ہے اس کی، نوا قلعے کی وہی حالت ہے، جولائی 2022 میں جو سیلاب آیا ہے اس کے پیسے آئے ہیں، اب تک ساری سڑکیں اسی طرح ہے، آپ ہنا چلے جائیں، آپ ہزار گنجی چلے جائیں، آپ پنچپائی اور کچلاک چلے جائیں، خود جو شہر کے دونوں مشرقی اور مغربی بائی پاس ہے، ساری چیزیں ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے یہ ایک یعنی بہت مشکل صورتحال بن گئی ہے۔ یہ جو ہماری پارٹیاں ہیں یا 1 درجن کے قریب جن کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے، ان کا بڑا واویلا رہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں اختیارات منتقل کیے جائیں، لیکن جب سے صوبے کے پاس اختیار آیا ہے تو صوبہ، یعنی یہاں تک کہ جو پچھلا میئر تھا اس کی جس پارٹی کا وہ میئر تھا اسی پارٹی کا لوکل گورنمنٹ کا بلدیات کا وزیر تھا، اور ایک مشترکہ اس کا وزیر اعلیٰ تھا، اس کے باوجود یہ بلدیاتی اداروں کو وسائل نہیں دیتے، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ کوئٹہ کے ساتھ، ایک تو کوئٹہ کے اندر جو مردم شماری ہوئی ہے، اس مردم شماری میں جو کردار ادا کرنا چاہے کوئٹہ کے شہریوں کو بھی، سیاسی ورکرز کو، سول سوسائٹی کو، وہ ہم ادا نہیں کر سکے ہیں بحیثیت مجموعی، یعنی یہ ایک ایسا کام ہوا کہ جو عملاً اس کے اندر کمی ہو گئی، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ 1.5 سال کے بعد بھی باقی اضلاع میں الیکشن ہو گیا، بلدیاتی انتخابات کوئٹہ میں نہیں کر پا رہے ہیں۔ وجہ بتائیں۔ ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن 2017 کے مردم شماری پہ انتخابات کرانے پہ تلا ہوا ہے، حالانکہ یہ بالکل ایک خلاف ورزی ہے، جب آپ نے 6-8 مہینے پہلے الیکشن کروایا ہے تو فہرست بنانا تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے نا۔ پہلے تو کوئٹہ کی آبادی کم ہے، یہاں بھی 35 لاکھ کی بات کی گئی نا، 14 سے لے کر 15 لاکھ افراد روزانہ آتے ہیں کوئٹہ، یعنی 35 لاکھ ویسے آبادی ہے، 15-16 لاکھ لوگ آتے ہیں، 50 لاکھ لوگوں کا یہ شہر ہے جس پہ آپ 22 لاکھ کی مردم شماری پہ آپ الیکشن کروائیں گے، جو 2022-23 کے مردم شماری میں یہ اب 26 لاکھ یا 28 لاکھ بن گئی ہے، تو یہ ظاہر ہے ایسے آئینی یعنی وہ ہے خلا ہے یا ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے، یعنی پہلے تو آپ اختیارات نہیں دیتے ہیں، پہلے آپ انتخابات نہیں کراتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو وسائل ہے وہ فراہم نہیں کرتے ہیں، یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک اتنی مشکل صورتحال ہے کہ جس میں ہماری پارٹیاں، میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اس پہ بھی کیس تھا کہ حلقہ بندیاں نئے سرے سے ہو، ہم تو اس کے حق میں ہیں، ہم نے اس پہ ورکنگ بھی کی، اگرچہ ہمارا اس پہ موقف تھا کہ جو دیہی علاقے ہیں وہاں میونسپل کمیٹیاں بنائی جائے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس وقت لوکل گورنمنٹ نے پورے ڈسٹرکٹ کونسل کو ختم کیا جو ویسے ناکارہ ادارہ تھا،
ابھی رین صاحب جس طرح مثالیں دے رہے ہیں، وہاں ہمارے ایم پی ایس پیسے لے جاتے تھے اور اس ادارے کے نام پہ جو ہے اس کا ٹینڈر کرواتے تھے، اس کی کوئی افادیت تھی. اگر میٹروپولیٹن بھی ظاہر ہے بعض جگہوں پہ ناکارہ ہو جاتا ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا ہے، تو ڈسٹرکٹ کونسل کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں بنتی ہے. اس وقت 172 جو ہے وہ اربن یونین کونسل ہے، اور جو حق لیاقت بازار کا یا جنا ٹاؤن اور زرغون روڈ کا بنتا ہے وہی پنچپائی کا اور دشت کا اور بازار گنجی اور ہنوڑک اور کشلاک کا بھی بنتا ہے. اگرچہ ہماری تجویز اب بھی یہ ہے کہ وہاں میونسپل کمیٹیاں بنانی چاہیے تاکہ وسائل وہاں منتقل ہو، اور جو اندرون شہر پہ بوجھ ہے ٹریفک کا بھی، وسائل کا بھی، تمام لوگ ایک عذاب جھیل رہے ہیں، وہاں آبادیاں منتقل ہو، وہاں کا آدمی یہاں آنے کی زحمت نہیں کرے نا، چیزیں وہاں منتقل ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا کہ ہماری سروے ہے کہ ہم نے 6 ٹاؤنز کا کہا ہے، جس میں ڈپٹی کمشنر نے ہمیں بتایا کہ میرے اپنی ذاتی رائے تھی کہ 8 ٹاؤن کوئٹہ کا حق ہے، جس کی بنیاد پہ 5 لاکھ کی آبادی پہ ایک ٹاؤن بنتا ہے جو بلدیات کا سسٹم ہے، تو یہ 8 بننے چاہیے. لیکن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے 6 ٹاؤنز کی تجویز گئی تھی، اور ہمارے عوامی نمائندوں نے وزیر بلدیات کی قیادت میں، جس میں کوئٹہ کے جو اسٹیک ہولڈرز پارٹیاں اپنے آپ کو کہتی ہے نام نہاد، ان کی ایم پی ایس نے کہا کہ نہیں ہم 4 بنائیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. اب ان 4 ٹاؤنز کے اندر بھی انتخابات کرانے پہ تیار نہیں ہے. تو تمام احباب کا شکریہ، بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی اور معنی خیز گفتگو ہوئی. باقی رہی بات آج جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ایک تو لیک آف کوآرڈینیشن، جیسے کہ رضا صاحب نے بھی کہا اور خالق بھائی نے بھی، اور دوسرا جو ادارے ہیں ان اداروں میں جو آئین موجود ہے، جو قانون موجود ہے، اس پہ عمل درآمد کروانے کی بھی بہت ضرورت ہے. ایوب صاحب نے کہا کہ چیزیں تو موجود ہیں، آئین تو موجود ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. اور بلا شبہ اگر ہم اس حق اور سچ کی آواز کے ساتھ چلے گئے تو انشاءاللہ اگر آپ 5 لوگ نکلے ہیں، 10 لوگ نکلے ہیں، تو پھر یہ کارواں انشاءاللہ ضرور بنے گا. تو باقی جو ہمارے منتخب سیاستدان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹے بھائی سمجھ کے یہ جو چھوٹی گورنمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، وہ اس کو اون کریں. اور وزیر صاحب نے کہا اونرشپ، یا شاید رن صاحب نے کہا کہ اونرشپ کی بڑی ضرورت ہے. کوئٹہ اس وقت لاوارث ہے، کوئٹہ اس وقت ایک یتیم بچے کی طرح ہے، لے پالک بچے کی طرح ہے. وارث بہت سے بنے ہوئے ہیں، لیکن اصل اونرشپ جو ہے وہ شاید کوئی نہیں لے رہا. اونرشپ لینے کی ضرورت ہے. جن کی طرف میرا اشارہ ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. ان سے صرف میں یہی کہوں گا کہ صاحب تخت ہو شہزادے تمہارا کیا ہے، صاحب تخت ہو شہزادے تمہارا کیا ہے، ہم بھی اس خاک پہ سو لیں گے ہمارا کیا ہے. کوئی تتلی ہے نہ جگنو، نہ ستارے ہیں نہ پھول، تم نے اس شہر محبت کا سنوارا کیا ہے. دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. سید نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.